السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے صرف جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حسن اخلاق و ادب کی پیکر، ناز و نعم میں پلی ہوئی، محلوں میں پرورش پانے والی، عقل و دانش، فہم و فصاحت، بلاغت میں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ آگے چل کے اس کا ہم ثبوت بھی دیں گے۔ حضرت جویریہ بنت حارث کو جب ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث بنی۔ آئیے اپنے دل کے اندھیروں کو ان کی داستان سے، ان کے ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا بنیاد پڑ چکا اور اسلام کا نور چاروں طرف جگمگا رہا تھا، اسلام کے فرزندانِ اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل تھے۔ جہاں پر جاتے کامیابی اور نصرت ان کے قدم چومتی۔ بنو مستلق ایک ایسا قبیلہ تھا جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے دوسرے قبائل سے بھی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا۔ قبیلے کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا، جسے اپنی قوت بازو اور عقل و دانش، فہم فراست پہ بھی بڑا ناز تھا۔ یہ طاقت کے نشے میں ایسا تو مخمور تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، کسی کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام جویریہ رکھا گیا۔ عام طور پہ جویریہ کو جویریہ کہا جاتا ہے، صحیح نام جویریہ ہے۔ ناز و نعم کے ماحول میں یہ پل کے جوان ہوئی تو بنو خزاع کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان سے ان کی شادی کر دی گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے تو بنو مستلق نے اسلامی ریاست کے تخت کو ملیہ میٹ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے قبیلوں سے بھی رابطہ کر کے بارودی اور افرادی قوت میں اضافہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے صحابی کو اس قبیلے میں بھیجتے ہیں تاکہ آگے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اور سردار سے اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی چہل پہل اور جنگ کی تیاری کا سماں دیکھتے ہیں، ان کے عزائم معلوم کرتے ہیں، تو ہر کوئی لڑائی اور مدینے کی ریاست کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے سرگرداں اور خواہش مند تھا۔ بریدہ بن حصیب واپس آ کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورتحال بیان کرتے ہیں اور ان کے خطرناک عزائم کی نشاندہی کرتے ہیں، جنگی ساز و سامان اور ان کے جوانوں کا جذبہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر مجاہدین کو تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 700 افراد پر مشتمل یہ لشکر اسلام روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لشکر کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ اسی سفر میں ان کے ساتھ حضرت عائشہ بھی ہمراہ تھیں اور اسی سفر میں ان کا ہار بھی گم ہو گیا تھا، جس کی تلاش کی وجہ سے وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئی تھیں اور واقعہ افک پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری شعبان کے مہینے میں بنو مستلق کے اہم ترین مرکزی مقام مرصع پر پڑاؤ فرماتے ہیں۔ یہاں پانی کا ذخیرہ تھا جسے بنو مستلق اپنی پینے کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا
میدان جنگ میں پانی کے مقام پہ قبضہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عمل کا ایک اہم ترین حصہ تھا۔ بنو مستلق کے سردار کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اس کے دل پہ اس قدر کپکپی چھا جاتی ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ دیگر جوان بھی ان کی یہ حالت دیکھ کے گھبرا گئے اور پلک جھپکتے اپنی جائے بچاتے چلے گئے، بھاگ گئے۔ اصل میں لیڈر جو ہوتا ہے وہی پیچھے فالوز کا مورال اوپر کرتا ہے۔ جب لیڈر گھبرا جائے تو اس کے فالوور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے جو آ رہا ہے وہ ضرور کسی معمولی حیثیت بحران نہیں، ورنہ ہار ہی ایک ایسی جگہ مستقر ہو کے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ میدان میں آتے جاتے انہوں نے اس طرح کے سمجھوتی کر کے دم توڑ دیے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ سب کچھ تمہاری ملکیت میں رہے گا، تمہاری جان و مال محفوظ رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے مقابلہ کرنے کا سوچا۔ ایک آدمی نے بہت بھڑکا، وہ ایک مجاہد تھی، اس نے توجہ دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہے، مصافحہ دل پہ زور کی ذمہ داری ہے، قدرتی آفات کا سامنا کرنا ہے، نبی کی سرکار کے حکم پیش ہے۔ انہوں نے اس کا چھوڑ اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور ایک طرف 700 سوار فوج اور 2,000 اونٹ شامل تھی۔ اس کے علاوہ 2,000 اونٹ اور 5,000 بکریاں بھی مال غنیمت کے طور پہ ساتھ لگیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کے مال غنیمت کو جب مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، مرد اور عورتیں بلا جوش غنیمت میں تقسیم کیے گئے، کیونکہ اس وقت یہی اصول تھا جو قیامت تک رہے گا۔ جب بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی جائے گی تو اس میں جو مال حاصل ہوگا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جویریہ بنت حارث مشہور صحابی ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے جویریہ کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال اور چہرے کی تر و تازگی کو دیکھ کے میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس نے ناز و نعم کے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ گفتگو کا سلیقہ اسے ورثے میں ملا تھا، سردار کی بیٹی تھی تو موقع پاتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں سردار کی بیٹی ہوں، ناز و نعم میں پلی ہوں، اب حالات کی یہ ستم ظریفی ہے کہ میں اس طرح سے بے یار و مددگار ہوں، تخت سے فرش پہ آ گری ہوں۔ میری آزادی کا معاہدہ 9 اوقیہ سونے کی ادائیگی کے بنیاد پہ ثابت بن قیس کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں اتنی رقم نہیں دے سکتی اور نہ یہ غلامی کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ ناتواں، بے بس اور لاچار پہ نظر کرم فرمائیں۔ جب آپ نے یہ غم میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، اگر میں یہ رقم ادا کر کے تمہیں آزاد کر دوں تو کیا تم میرے حرم میں ایک آزاد خاتون کی صورت میں آنا پسند کرو گی؟ یہ پیشکش تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آپ کے زبان مبارک سے یہ نورانی کلمات سنتے ہی شوق سے بولتی ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں، مجھے یہ پیشکش بخوشی قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا اور نکاح کر لیا۔
جب دیگر مجاہدین نے سنا کہ جویریہ بنت حارث نے ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے تو بنو مستلق قبیلے کے تمام غلام اور کنیزیں آزاد کر دیے۔ اس طرح ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث بن گئی۔ ان کی وجہ سے سب کو، ساری کی ساری قوم کو آزادی ملی۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کو دیکھتے ہی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ خوبصورت اور پری چہرہ تھیں۔ یہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کی فہم و فراست ہی تھی کہ وہ خاموش نہ رہیں بلکہ دلیرانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں انہیں ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حرم نبی میں داخل ہونے سے پہلے ان کا نام برہ تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے جویریہ رکھ دیا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 راتیں مسلسل ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند یثرب کی جانب سے چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر گیا۔ میں نے کسی کو یہ خواب بتانا پسند نہیں کیا۔ جب ہم گرفتار ہوئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی امید کی تو آپ نے مجھے آزاد کیا اور میرے ساتھ شادی کر لی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ازواج المطہرات امہات المومنین طبعی طور پہ نیک اور متقی عورتیں تھیں، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی مدینہ کے چاند تھے جو وقتاً فوقتاً آ کے کسی نہ کسی اپنی بیوی کے خواب میں آتے تھے اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ جلدی ہمارے ساتھ کوئی بڑا اور اچھا اور مبارک معاملہ پیش آنے والا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ شادی کی تو میری عمر 20 سال تھی۔ غالباً ان کے خوبصورت ہونے کی ایک بڑی وجہ ان کی کم عمری بھی تھی۔ سیرت میں بھی آتا ہے کہ جویریہ بنت حارث بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کے باپ حارث بن ابی درار کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کو ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور اس کے سبب سب کو آزاد کر دیا ہے، تو وہ لوگ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت جویریہ کو یہ دوسرا اعزاز حاصل ہوا، یعنی پہلی قوم کو آزادی ملی، دوسرا ساری قوم نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ام المومنین حضرت جویریہ عبادت گزار تھیں، ذکر الہی میں مصروف رہتیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر لی تھی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں صبح کے وقت ذکر الہی میں مشغول پایا۔ آپ دوپہر میں تشریف لاتے ہیں تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صبح سے اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ تو کہتی ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے چند کلمات نہ سکھا دوں جو تمہارے لیے کافی ہو جائیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات صبح اور شام کے اذکار میں بھی تین بار کہے جاتے ہیں، اور اگر ان کو ترازو میں تولا جائے تو جو کچھ تو نے دن میں پڑھا ہے
ان سے ثواب میں بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بہت ہی خوبصورت اللہ کی تعریف کے یہ کلمات ہیں۔ ان کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے کہ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اتنا پاک ہے جتنی اس کی خلق ہے، اتنا پاک جتنی اس کی رضا ہے، اور اتنا پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ جتنا اس کا عرش ہے اور جتنی اس کی تعریف کے کلمات ہیں۔ بہترین دعائیں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور صبح اور شام کے اذکار میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو عطا کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر نے تمام ازواج مطہرات کے اخراجات برابر کر دیے تھے، لیکن جب حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے سب کے 12,000 مقرر کر دیے درہم، لیکن ان کو حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ بنت حیی کا وظیفہ 6,000 درہم مقرر کیا، تو دونوں لینے سے انکار کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ دونوں سرداروں کی بیٹیاں تھیں، جرأت کی اعلیٰ مثال۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز ہم میں برابر تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ان کا دگنا وظیفہ ان کی ہجرت کی بنا پہ کیا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہر چیز برابر تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی حضرت عمر نے تو انہوں نے بھی ان کا وظیفہ 12,000 مقرر کر دیا۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 70 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کی سیرت پہ چلنے کی ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ذکر الہی کا شرف عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ ان سے راضی ہو، آخرت میں بھی یقیناً اللہ ان سے راضی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔